تاریخ شاید اس شخص کو نظر انداز کر دیتی، جیسے اس سے پہلے ہزاروں عربوں کو کر چکی تھی۔ ان کے پاس نمایاں ہونے یا شہرت پانے کا کوئی خاص ذریعہ نہ ہوتا، مگر اسلام کی عظمت نے عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے وقت کے دو بڑے حکمرانوں سے ملنے کا موقع دیا، ایران کا بادشاہ خسرو پرویز اور بازنطین شہنشاہ ہیراکلیس۔ خسرو پرویز کے ساتھ ان کے مقابلے کا واقعہ 6 ہجری میں شروع ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اپنے کچھ صحابہ کو جزیرہ نما عرب سے باہر کے حکمرانوں کے پاس خطوط دے کر بھیجا جائے تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اقدام کو بہت اہمیت دی۔ یہ قاصد ایسی دور دراز جگہوں پر جا رہے تھے جہاں سے پہلے سے کوئی معاہدہ یا صلح نہیں تھی، وہ وہاں کی زبانیں نہیں جانتے تھے اور نہ ہی وہاں کے حکمرانوں کے مزاج اور طریقوں سے واقف تھے۔ انہیں ان حکمرانوں کو اپنا مذہب، اپنی طاقت اور اپنی شان و شوکت چھوڑ کر ایک ایسی قوم کے دین میں شامل ہونے کی دعوت دینی تھی جو کچھ ہی وقت پہلے ان کی رعایا یعنی سبجیکٹس جیسی تھی۔ بلا شبہ یہ مشن بہت خطرناک تھا۔ اپنے منصوبے کا اعلان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور اس سے خطاب فرمایا۔ آپ نے اللہ کی تعریف اور شکر سے شروع کیا، پھر شہادت پڑھی اور فرمایا، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو غیر ملکی حکمرانوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، مگر میرے ساتھ اس طرح اختلاف نہ کرنا جیسے بنی اسرائیل نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ صحابہ نے جواب دیا، او اللہ کے رسول، ہم وہی کریں گے جو آپ چاہتے ہیں، ہمیں جہاں دل چاہے بھیج دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 صحابہ کو عرب اور غیر ملکی حکمرانوں کے پاس خطوط لے جانے کے لیے منتخب کیا۔ انہیں میں سے ایک عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں پرسید یعنی ایرانی بادشاہ خسرو پرویز کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے جانے کے لیے چنا گیا۔ عبداللہ نے اپنا اونٹ تیار کیا، اپنی بیوی اور بیٹے سے رخصت لی اور اکیلے ہی پہاڑوں اور وادیوں کو پار کرتے ہوئے ایران کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں داخل ہونے کی اجازت مانگی اور پہرے داروں کو بتایا کہ وہ ایک خط لے کر آئے ہیں۔ خسرو پرویز نے اپنا دربار سجانے کا حکم دیا اور اپنے خاص درباریوں کو بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو عبداللہ کو اندر آنے کی اجازت ملی۔ عبداللہ دربار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایرانی بادشاہ نے نرم و نفیس لباس اور ایک بڑی سلی ہوئی پگڑی پہنی ہوئی۔ دوسری طرف عبداللہ نے بدوؤں والا یعنی دیہاتیوں والا سادہ اور خود درا لباس پہنا تھا، مگر ان کا سر فخر سے بلند تھا اور قدم مضبوط تھے۔ ان کے سینے میں اسلام کی عزت کی آگ اور دل میں ایمان کی قوت دھڑک رہی تھی۔ جیسے ہی خسرو پرویز نے انہیں قریب آتے دیکھا، اس نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے۔ عبداللہ نے کہا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ خط سیدھا تمہارے ہاتھ میں دوں اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ خسرو نے اپنے پہرے داروں سے کہا کہ انہیں میرے قریب آنے دو۔ عبداللہ نے آگے بڑھ کر خط بادشاہ کو پکڑا دیا۔ خسرو نے ہیرا سے تعلق رکھنے والے ایک عرب منشی کو بلایا اور حکم دیا کہ خط کھول کر پڑھے۔ منشی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، محمد اللہ کے رسول کی طرف سے ایران کے حکمران خسرو کی طرف، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔